سب سے پہلے سر میں آپ سے شروع کروں گی. اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے، جبکہ دیکھا جائے تو زیادہ فوکس جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن ہی کیوں کیا گیا. آپ کے کیا ریمارکس ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو تو جوائن کیا ہے انہوں نے وہاں پہ آ کے الیکشن کے بعد. اس سے پہلے تو ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے، اگر وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے جی اور انہیں الیکشن سمبل سے محروم کر دیا گیا تھا، انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا تھا. بالکل. اس سے پہلے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو بھی سینٹ کے الیکشن سے پہلے اسی سپریم کورٹ نے آزاد کر دیا تھا، تو انہوں نے آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ الیکشن لڑا تھا. لیکن جو ڈیسپریٹ موو ہوئی تھی اس وقت بھی وہ پی ٹی آئی نظریاتی کو جوائن کرنے کی ہوئی تھی. وہ شیخو پورہ میں کوئی صاحب تھے جنہوں نے آگے لاہور پریس کلب کے اندر پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ ان کو میں نے تو ٹکٹیں جاری نہیں کی. صحیح. اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان صاحب نے کسی فورم پہ جا کے یہ بات نہیں کہی، کسی لیگل فورم کے اوپر، کہ یا تو وہ الیکشن کمیشن کے ہاں پیش ہوتے نا اور کہتے کہ جناب ان کو تو ہم نے ٹکٹ نہیں دی، یا وہ الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھ دیتے. انہوں نے نہیں کی. ان کے اس بیان کے بعد ہی پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کے طور پہ اس کے سمبلز لے لیے. اب جب آپ نے لے لیے ہیں، آپ پارلیمنٹ کے اندر جائیے، اپنا ایک گروپ بنائیے، اس گروپ کو پی ٹی آئی کا سٹیٹس دیجئے اور اس کے لیے ریزرو سیٹوں کا تقاضا کیجئے. لیکن الیکشن کے بعد وہ پہلے ایم ڈبلیو ایم میں شامل ہونے کی کوشش کی گئی مجلس وحدت المسلمین کے اندر، اور اس کے بعد پھر سنی اتحاد کونسل میں کر دی گئی. دیکھیں، سنی اتحاد کونسل کے اندر شامل ہو کر اور جو انہوں نے رپلائی جمع کرایا ہے کورٹ میں، آدھا کیس تو پہلے ہی آپ ہار گئے، کیونکہ جو انہوں نے اپنا منشور جمع کروایا، جو پارٹی کا آئین عدالت کے اندر جمع کروایا ہے، اس کے تحت کوئی غیر مسلم ان کا ممبر نہیں ہو سکتا. اگرچہ اٹ سیلف یہ آرٹیکل 20 کی وائلیشن ہے، اور جو آرٹیکل کے پہلے 27 وہ پوائنٹس ہیں، ان کے اندر جو شخصی آزادیوں کا اور انڈیپینڈنس آف اسمبلنگ کا جو بیسک لا ہے، یہ اس کی وائلیشن ہے اگر کوئی چیلنج کرے تو. لیکن اگر کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا تو غیر مسلم کی سیٹیں، ریزرو سیٹیں تو اڑ گئی نا، آپ اس کے کلیمنٹ ہی نہیں رہے. بینگ اے سنی اتحاد کونسل، آپ کے چونکہ اپنے منشور کے اندر، آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، تو اس لیے آپ اس کے کلیمنٹ ہی نہیں رہے. اب لے دے کے آ گئی ریگولر خواتین کی سیٹیں، اور ریگولر خواتین کی سیٹوں کی ایک جو درخواست گزار ہیں کمل شوزب صاحبہ، ان کے وکیل راجہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں، آج انہوں نے دلائل مکمل کر لیے ہیں. اور مجھے علی ظفر صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل رہے ہیں، ان کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ ہمیں اس کیس میں سے کچھ نہیں ملنا. تو آج آبزرویشن سے بھی کچھ اس طرح کی صورتحال بنی ہے، لیکن کیس زیر سماعت ہے. ہمیں اس پہ تبصرہ کر کے اس کے متوقع آؤٹ کم کا تبصرہ کر کے نہ صرف کہ عدالتی روایات کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے اور فیصلہ انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ اس کی ججمنٹ نہیں آ جاتی. سر، ہم یہ تو ڈسکس کر سکتے ہیں نا کہ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یا پھر یہ ہوتا ہے سیٹیں مل جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا.